السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ آج میں ایس ایس پی ایسٹ انویسٹیگیشن آفس سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ ہمارے دوست، ہمارے بھائی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ الطاف حسین آج ریٹائر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کتنی سروس کی اور ان کا شروعات کیسے ہوئی اور اختتام کہاں پر ہو رہا ہے، اس زندگی میں نشیب و فراز سروس کے دوران کیا دیکھے، کوئی اہم واقعات ہوئے پولیس کے، ظاہر ہے اتنے سال انہوں نے نوکری کی، اہم کیسز پر بھی بات ان سے کریں گے۔ الطاف بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الطاف حسین نام جو ہے نا بڑا وہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یوٹیوب پہ پابندی مجھ پہ لگ جائے لیکن یہ وہ الطاف حسین نہیں ہے، یہ الطاف حسین ایس ایس پی ہیں کراچی کے، بڑے اہم عہدوں پر بھی رہے۔ اس ٹائم جو آخری دن ان کا یہاں سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ یہ ہیں اور یہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیں کیسی زندگی گزری، کب آپ نے جوائن کیا پولیس کو، اس وقت رینک کیا تھا اور ترقی کرتے کرتے آپ پہنچے؟ لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ کم عہدے پہ نہیں جاتے کہ جی ہم ترقی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے ترقی کی، ماشاءاللہ جو خواب تھا وہ آپ نے حاصل کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں 38 سال آج نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہا ہوں۔ آج آخری دن ہے میرا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے اس 38 سال میں جو میں ایز اے ایس آئی بھرتی ہوا تھا، اور اس 38 سال میں جو ایک ایس آئی تمنا یا خواب دیکھ سکتا ہے جس رینک کا، وہاں تک میں پہنچ کے اور بہت اچھے طریقے سے میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے وہ جو اپنے عہدے کی پیک تھی وہ میں نے دیکھی، اور میں نے بہت اچھا دور گزارا، اور اس پولیس نے مجھے، اللہ کا شکر ہے، اس پولیس کی وجہ سے میں نے عزت، شہرت اور دولت، کیونکہ میں نے 4 مشن بھی کیے، میں نے باہر ہر چیز میں نے کمائی، اور اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے جو شخص تمنا کر سکتا ہے کسی بھی چیز کی وہ مجھے فراہم کی، اور میں بڑا شکر گزار ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے جب میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ میں نے ہر شعبہ، میں نے محکمے میں نے ملازمت کی، میں نے نیب میں بھی کی، میں نے اینٹی کرپشن میں بھی کی، میں نے انویسٹیگیشن میں بھی کی، میں نے کرائم برانچ میں بھی کی، میں ایس ڈی پی او بھی رہا 17 سال، میں ایس ایچ او بھی رہا، اور ایز اے ایس پی بھی میں نے ڈویژن بھی اور ڈی پی او شپ بھی میں نے کی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں نوکری کی اور بہت اچھی نوکری کی۔ میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے افسران کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں آج اللہ کے فضل سے میں اپنا اچھا دور گزار کے میں آج ریٹائر ہو رہا ہوں۔ اچھا، کراچی کے کوئی ایسے واقعات، کیونکہ اکثر آپ نارتھ کراچی میں بھی رہے، ڈی ایس پی خواجہ اجمیر نگری بھی رہے، سرجانی بھی رہے، مختلف مقامات پر محمود آباد میں بھی رہے، تو کیا کوئی واقعات یاد ہیں، کوئی ایسے کیسز جو یادگار رہ گئے، جو یاد رہ گئے؟ اللہ کا شکر ہے ایز اے ایس ڈی پی او میں نے کراچی کی جتنی بھی بڑی انویسٹیگیشنز تھیں، جو ہائی پروفائل انویسٹیگیشن تھیں، اور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بھی بائی نیم مجھے مارک بھی کی، وہ میں نے انجام دی کراچی کی۔ اور بہت سے ایسے قصے ہیں کہ جو میں نے اپنے زندگی میں نے انویسٹیگیٹ کیے، اور موقع پہ جا کے میں اپنے جو نئے پولیس افسران ہیں ان کو بھی میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا اور ایک ایڈوائس کروں گا کہ اگر کوئی ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے جس طریقے سے مرڈر ہے، تو مرڈر کو، سین آف کرائم کو وزٹ ضرور کریں۔ 50% آپ کو وہاں سے آپ کو کیس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ میں جیسے فار ایگزامپل میں بتاؤں آپ کو، ایک سرجانی ٹاؤن کا کیس تھا، اس میں ایک بینک مینیجر اور اس کی بیوی کا مرڈر ہوا تھا، لیکن شروع میں یہی پورٹریٹ کیا گیا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میں موقع پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ جی ان کے دونوں کے الٹے، لیفٹ سائڈ پہ ان کے گولی کی انٹرنس تھی اور رائٹ سائڈ سے اس کی ایگزٹ تھی۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے پوچھا بھی کہ آیا یہ لیفٹی تھے یا رائٹی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ ان کا مرڈر ہوا ہے، حالانکہ وہاں سوسائڈ نوٹ بھی چھوڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے ان کے کمرے سے باہر ایک بڑا طوطوں کا پنجرا تھا، وہاں میں گیا، میں دیکھا کہ 3 طوطے تھے اس میں تھے۔ میں نے ایسی جس طریقے سے طوطوں کے ساتھ سیٹی بجاتے ہیں تو میں نے بجائی، تو ایک طوطا، وہ ایک بڑی لمبی سی لکڑی تھی، اس پہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے چیخ کے کہا کہ ڈاکو ڈاکو۔ میں نے کہا، پوچھا کتنے تھے؟ اس نے بولا 3 تھے، 3 اس نے اس طریقے سے آواز لگائی۔ تو وہ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ باقاعدہ مرڈر ہے۔ تو پھر ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، ہم نے اس کے جو بینک کا چوکیدار تھا اس کو، اس کی بیوی کو، اس کے بھائی کو ہم نے اریسٹ بھی کیا، پھر انہوں نے قبولداری بھی کی، اور وہ پھر سزا یاب بھی ہوئے۔ تو ایسے بہت سارے کیس ہیں کہ اگر میں بتانے پہ آؤں تو
کافی ٹائم لگ جائے. قتل چھپتا نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک طوطے نے قتل کا راز اٹھا دیا. تو یہ تو وہ چیزیں کہا جا رہا ہے کہ ایک کیس آپ نے ایسا بھی حل کیا تھا, مجھے آپ نے ڈیورنگ جب آپ ایس ڈی پی او تھے خواجہ اجمیر نگری کے, اسکول وین کے جو ڈرائیور تھا اس کو قتل کر دیا گیا ایک چھوٹی سی معمولی سی بات پر. تو وہ کیا کیس تھا؟ جی بالکل, یہ ناگن چورنگی کا واقعہ تھا کہ ایک اسکول وین ڈرائیور تھا اور ایک موٹر سائیکلسٹ تھا, ان کے درمیان آپس میں تلخ کلامی ہو گئی کوئی اوورٹیک کرنے پہ. تو وہ اس سے اوورٹیک کرنے پہ اس نے معافی بھی مانگی ہے, حالانکہ اسکول وین ڈرائیور نے, لیکن وہ ذرا زیادہ جذباتی ہو گیا. جو موٹر سائیکلسٹ تھا اس نے پسٹل نکال کے فائر کیا اور ان بچوں کے سامنے اس کو ہلاک کر دیا. تو وہ ہم نے پھر کافی تگ و دو کے بعد پکڑا. اور ابھی آپ کو میں ریسنٹلی بھی بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ ہوئی تھی یہ جو ذیشان جو گلستان جوہر میں جو بچوں کے ساتھ اپنے جوس پینے آیا ہوا تھا, تو وہ اپنا اس کو مار کے چلے گئے تھے. تو وہ ہم نے اس میں بڑی ہم نے ایفرٹس کی. اس میں خاص طور پہ وہ جو اس کا موبائل لے کے چلے گئے تھے, اس موبائل پہ ہم نے بڑا ورک آؤٹ کیا اور وہ موبائل ٹریک کر کے ہم نے ایک بندے کو پکڑ بھی لیا. اور اس کے بعد جب یہ دوسرا جو لڑکا تھا وہ بھی ہیبیچول کرمنل تھا, اس نے جب دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بڑی ہاہاکار مچی ہوئی تو اس نے اپنے پرانے کیسوں میں ضمانت کینسل کرائی اور وہ جیل چلا گیا. اچھا. ہاں کہ میں وہاں محفوظ رہوں گا. لیکن جب ہم نے اس لڑکے کو پکڑ لیا تو اس لڑکے کو پکڑ کے ہم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, دوسرا جو جس نے گولی ماری تھی, تو اس نے بتایا کہ وہ تو جیل میں, اس نے اپنی ضمانت کینسل کرا لی اور وہ جیل میں ہے. تو پھر ہم اس کو جیل سے لے کے آئے تھے اور پھر ہم نے وہاں اس کو وہ شناخت پریڈ کرائی. اس کی بیوی نے, جو مرنے والے کی بیوی تھی, اس نے اس کو شناخت کیا. اس میں سب سے بڑا ایک جو افسوس کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہ دونوں, بیوی بھی آگے بیٹھی ہوئی تھی پیسنجر سیٹ پہ, اس کی گود میں بچی تھی 3 سال کی, اور یہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو جب گولی لگی تو اس کو گولی لگنے کے بعد وہ اپنی بچی کی گود میں گرا. تو وہ بچی کے لیے بڑا یہ ٹراما کا عالم تھا کہ وہ بچی ابھی تک اس ٹراما سے نہیں نکل سکی ہے. تو وہ ہم نے گرفتار کر کے اس کو ہم نے کورٹ میں بھیجا اور شناخت پریڈ بھی ہو گئی. انشاءاللہ اس کو بھی سزا ملے گی. تو اس طرح کی کافی کیسز ہیں جو ہم نے کیے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نام پر کیے اور ہم نے اپنی تمام اس میں ایکسپرٹیز اس میں بروئے کار لائے اور اس کو ہم نے گرفتار کیا. محمود آباد کا بھی کیس, یہ تو افسوسناک گلستان جوہر کا کیس جو آپ نے ڈیٹیکٹ کیا, بڑا افسوسناک واقعہ تھا. ذیشان کا مرڈر ہوا بیرون ملک میں, وہ ظاہر بزنس مین بھی تھا اور یہاں پہ بڑا اچھا کاروبار بھی اس نے سیٹ کر لیا تھا, بچوں کے ساتھ آئس کریم کھا رہا تھا, بڑا سوشل میڈیا پہ چلا, بڑی اچھی کاوش تھی آپ لوگوں کی ملزمان کو گرفتار کیا. محمود آباد کے کیس کی آپ بات کر رہے تھے, وہاں پہ بھی کچھ مرڈر ہوا تھا. کبھی ایسے مرڈر ہو جاتے ہیں جو بظاہر خودکشی لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مرڈر ہوتے ہیں. آپ نے اچھی بات کی کہ کرائم سین پہ جانا چاہیے. ایسے ہم رپورٹرز کو بھی کرائم سین جب تک جاتے نہیں ہیں تو صورتحال واضح نہیں ہوتی. اسی طرح آپ نے اچھا مشورہ دیا پولیس افسران کو بھی کہ وہ جائز وقوع پہ ضرور جائیں. بالکل, محمود آباد کا کیس بھی یہ کرائم سین پہ جب میں گیا ہوں تو اس کی وجہ سے حل ہوا ہے. میں جب دیکھا, مجھے بتایا ایس ایچ او نے محمود آباد نے, یہ زوار تھے جو ابھی سائٹ اے یا بی میں لگے ہوئے ہیں, یہ ایس ایچ او محمود آباد تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرڈر ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ میں آتا ہوں. جب میں مرڈر سین آف کرائم پہ گیا میں, تو میں نے دیکھا کہ ایک 10x10 کا کمرہ تھا اور اس میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی. ایک 60 سال کا آدمی تھا, اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کو کلہاڑی سے مارا گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ دیواروں پہ خون کے چھینٹے نہیں تھے. حالانکہ یہ ایک بڑی ایک انیوژل سی بات تھی کہ اگر آپ ایک مرغی کو بھی کاٹیں تو چھینٹے پڑتے ہیں. تو میں نے زوار کو کہا, میں نے کہا اس کو آپ وہاں بھیجیں پوسٹ مارٹم کے لیے اور یہ چیک کیجیے گا کہ اس کو کوئی بے ہوشی کی دوا تو نہیں دی گئی. تو جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ واقعی میں اس کو بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی. اور پھر اس کے مرڈر میں اس کی اپنی بیوی, اس کا بیٹا اور اس کی بہو وہ اس میں ملوث تھے. انہوں نے اس کو اپنا بے ہوشی کی دوا دی چائے میں, اور وہ جب پی کے نیچے اپنے کمرے میں آ گیا تو پھر بیوی اور اس کی بہو نے ہاتھ پاؤں پکڑے اور بیٹے نے کلاڑی سے مارا. وہ ان کے اپنے تھوڑے سے وہ تھے کہ وہ بہو کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا, تو اس وجہ سے غیرت میں اس کو مارا ہے انہوں نے. تو وہ پھر یہ بھی ہم نے صرف اس لیے کہ سین آف کرائم پہ گئے اور وہاں ہمیں پتہ چلا. تو یہ بھی ایک کیس ہے کہ یہ ہم نے اسی طریقے سے ڈیٹیکٹ کیا.
بالکل آپ سے گائے بگائے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک زندگی 38 سال پولیس میں گزار دی ہے، بڑے کیس دیکھے ہوں گے۔ لاسٹ کیس کی میں بات کروں گا، جوہر میں سچل کے علاقے میں ہوا تھا، میاں بیوی کا مرڈر ہوا ہے، گھر کے اندر گلے کاٹ دیے گئے تھے، ریٹائرڈ 19 گریڈ کا آفیسر تھا ظہور احمد۔ اس کیس کا کچھ فالو اپ یا کچھ پتہ چل سکا، فائنل کچھ ہوا؟ اس میں بھی اس کیس میں بھی انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں، اس میں ہم نے ایک تھمب امپریشن ملا ہے اور وہ بڑا واضح ہے، وہ ابھی ہم نے نادرا بھیجا ہوا ہے، وہاں سے جیسی رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ وہ کیس بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ ہمیں شک شبہ ہے ایک سسپیکٹ پہ، تو لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے اس پہ ہاتھ ڈالیں اور وہ تھمب امپریشن ہمیں وہ بتائے گا کہ کون ہے سسپیکٹ، ہمارا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، وہ بھی انڈر پروسیس ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے الطاف حسین بھائی، آج ان کا آخری دن ہے ریٹائرمنٹ کا، اور ظاہر ہے انہیں ایک لمبی زندگی انہوں نے اپنی پولیس میں گزار دی۔ کوئی دلی خواہش کہ مزید کچھ کام کرتے، مزید کچھ کر لیتے؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب انویسٹیگیٹر کم ہوتے جا رہے ہیں، جو ہماری وہ آ رہی ہے بریڈ آ رہی ہے، جو ایس ایچ اوز ہیں یا جو ڈی ایس پیز ہیں، وہ انویسٹیگیشن میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے آئی جی صاحب جو ابھی موجودہ آئی جی ہیں، ان کا سب سے بڑا ٹاسک یہی ہے کہ انویسٹیگیشن کو بہتر کریں، اور اس کے لیے وہ ہر طریقے سے وہ وسائل بھی دے رہے ہیں، وہ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور اچھے وہ بینیفٹس بھی دے رہے ہیں انویسٹیگیٹرز کو۔ لیکن میں یہی کہوں گا پولیس سے اور اپنے ان سے کہ اپنے ایس ایچ او سے کہ خدا را انویسٹیگیشن سیکھیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ان کا جھکاؤ نہیں ہے انویسٹیگیشن کو، وہ ایک ثانوی حیثیت دے رہے ہیں۔ تو اگر جب تک اس کو وہ اولویت نہیں دیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کو کامیاب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا بیسک کام ہی انویسٹیگیشن کرنا ہے۔ انویسٹیگیشن، بالکل آپ نے اچھی بات کی۔ زیادہ تر جو ملزمان ہیں وہ ناقص تفتیش کے بعد جلد ضمانتوں پر باہر آ جاتے ہیں۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، غلام نبی میمن صاحب نے بھی اس کو کیڈر الگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور 3 سے 4 سال جو ہے اچھے انویسٹیگیٹر کو رکھنے کا، پھر الاؤنسز دینا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے اس سے بہتری آئے گی انویسٹیگیشن پولیس میں؟ اس سے بہت بہتری آئے گی، کیونکہ میں نے جو ابھی بیچ میں جب سے آئی جی صاحب آئے ہیں اور آئی جی ڈپیوٹ ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے انویسٹیگیشن والوں کو ہی بلایا جائے تاکہ لوگوں کو بینیفٹس ملیں، ان کو پیسے ملیں، اور دوسرے جو کمپلیننٹ ہیں ان پہ دباؤ کم ہو۔ اور اس کا ایک اب آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، ابھی ہماری بیچ میں میٹنگ ہوئی تھی کہ اب کاسٹ آف انویسٹیگیشن کا 50% ایڈوانس میں ملا کرے گا، تاکہ وہ کمپلیننٹ کو بوجھ نہ پڑے کہ تو گاڑی لے آؤ، ابھی میں نے وہاں جانا ہے، تم یہ کاغذ لے آؤ یا پین لے آؤ، جو عموماً ایک شکایت ہوتی تھی۔ تو یہ انشاءاللہ 50% اب تمام آئی اوز کو ایڈوانس میں ملے گا اور ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا، ان کو نقدی کی صورت میں بھی نہیں ملے گا کہ کہیں کوئی بیچ میں اس میں ڈنڈی مار دے۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آئی جی صاحب بڑی اس میں دلچسپی رہ رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم تو نہیں ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ بدلاؤ آئے گا اور چینج آئے گا۔ بہت شکریہ الطاف بھائی آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ الطاف حسین بھائی کا کہنا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن پولیس میں بہتری دیکھ رہے ہیں، جس طرح آئی جی سندھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں انویسٹیگیشن پر بہتری کے لیے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ بہتری ہوگی۔ سمر عباس کو اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔